نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 81 سے 91 تک کی ترجمہ تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو عطا کروں میں تم کو، لَمَا آتَيْتُکُم مِّن کتاب و حکمت، کہ جب میں عطا کروں تم کو کوئی کتاب یا حکمت، ثُمَّ جَاءَکُم رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَکُم، پھر آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ایمان لانا ہوگا تمہیں اس پر اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا اس نے کیا تم نے اقرار کیا اور قبول کیا اس پر میرا عہد؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہا انہوں نے ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا پس گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا، اور ان کی امتوں کے لیے بھی ضروری ہے اس نئے نبی پر ایمان لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ بات واضح ہے اس مفہوم کے لحاظ سے نبوت محمدی کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب قیامت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے اور نجات بھی انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا اس کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو نبی بھی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور عہد سے انحراف کرنا کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، پھر کیا سوا اللہ کے دین کے وہ طالب ہیں حالانکہ اس کے فرما بردار ہیں جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا و کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَیہِ یرجعون،
اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد۔ وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَالنَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں کرتے ہم کچھ فرق کسی میں ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی تمام نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، یہ ضروری ہے۔ گو اب عمل صرف قرآن مجید پر ہی ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، اور جو اختیار کرے گا سوائے اسلام کے کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس فرمانبرداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام ہی رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول، کیونکہ ہدایت دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، جبکہ گواہی دے چکے بے شک رسول حق وجاءہم البینات، رسول برحق ہے اور آ گئی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ توبہ اور قبولیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک انصار مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا، وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر حجتوں اور دلیلوں کا واضح ہو جانا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں دیکھ چکے پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپے، یہ لوگ ہدایت کے مستحق نہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، انہیں اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی اس کو لعنت کرتی ہے۔ نہ تو کسی وقت ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی وہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس بدترین جرم کے بعد بھی جو میری طرف جھکے اور اپنے بد اعمال کی اصلاح کر لے، میں بھی اس سے درگزر کر لیتا ہوں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ہیں جن کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، سب کی۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی بھی مہلت دی جائے گی۔ یہ الفاظ بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں آ چکے ہیں پہلے۔
इल्ला लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की उसके बाद और इस्लाह कर ली। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम थुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बाद अपने ईमान के फिर बढ़ते गए कुफ्र में, हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी उनकी तौबा और ये लोग ही गुमराह हैं। यानी हक़ को पहचान लेने के बाद चाहे ज़ुबान से माना हो या ना माना हो, फिर अगर वो कुफ्र करते हैं या ज़ुबान से मानने के बाद मुर्तद हो जाते हैं और फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले जाते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमा तू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिम मिल्उ, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और मर गए जबकि वो काफिर थे तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा उनमें से किसी एक को भी। अल अर्ज़ी ज़हबन वला विफ्तदा बिह, ज़मीन भर सोना अगरचे दे वो फिदिये में उसे। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, यही लोग हैं जिनके लिए है अज़ाब दुख देने वाला और नहीं होगा उनका कोई मददगार। हदीस में आता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन एक जहन्नमी से कहेगा कि अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्या तू उसे इस आग के अज़ाब के बदले देना पसंद करेगा? वो कहेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तुझसे इससे कहीं ज़्यादा आसान बात का मुतालबा किया था कि मेरे साथ शिरक ना करना, मगर तू शिरक से बाज नहीं आया। इससे मालूम हुआ कि काफिर के लिए जहन्नम का जो अज़ाब है वो दायमी है। उसने अगर दुनिया में कुछ अच्छे काम किए भी होंगे तो कुफ्र की वजह से वो भी ज़ाया ही जाएंगे। अगर कोई शख्स वहाँ ज़मीन भर सोना बतौर फ़िदिया देकर ये चाहे कि वह जहन्नुम के अज़ाब से बच जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। उस दिन उससे कोई मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा और ना कोई सिफारिश उसे कोई फ़ायदा पहुँचाएगी। उस दिन में कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी और ना कोई दोस्त ही किसी दोस्त के काम आएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आज हमारा ये पारा नंबर 3 का जो है ये मुकम्मल हो गया है, इसकी तर्जुमा और तफसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल से हम जो है दोबारा नेक्स्ट क्लास जो है हमारी पारा नंबर 4 से स्टार्ट होगी इंशाअल्लाह। कोई भी गलती हो गई है तो उसे दरगुज़र कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।